کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے مچھیروں کے پاس جا کر اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ سے پہلے جو بھی نبی آئے، جنہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ اپنے ساتھ معجزات بھی لے کر آئے۔ وہ لوگوں کو معجزے دکھا کر خود کو منوایا کرتے تھے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے اس دنیا میں، وہ اپنے اپنے معجزے لے کر آئے۔ آپ بتائیں کہ تمہارے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تمہارے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی نئی چیز دکھائیں تاکہ ہم یقین کریں کہ واقعی آپ سچے نبی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے میری پھونک میں اتنا اثر رکھا ہے، میرے ایک دم میں، میری پھونک میں اس قدر اثر اور برکت رکھی ہے، اتنا اثر رکھا ہے کہ اگر میں کسی مردے پر پھونک ماروں، کسی مرے ہوئے مردے پر پھونک ماروں، تو اللہ کی دی ہوئی عطا سے میرے ایک پھونکے سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نبینے پر پھونک ماروں، نبینے کے حق میں دعا کروں، تو میرے ایک پھونکے سے نبینے کو بینائی مل جاتی ہے۔ اگر میں چاہوں اللہ کی دی ہوئی عطا سے بیماروں کو شفا عطا کر سکتا ہوں، بیماروں کو صحت عطا کر سکتا ہوں، مرے ہوئے پرندوں کو، مرے ہوئے جانوروں کو ایک پھونک سے زندہ کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر ان مچھیروں نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، یہ بہت ہی قیمتی معجزے ہیں، یہ بہت ہی حیران کن معجزے ہیں، آپ ہمیں 2 معجزے ایسے دکھائیں، اس کے بعد ہم یقین کر لیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کے دین میں آ جائیں گے۔ صرف 2 معجزے دکھا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بولو کون سے معجزے دیکھنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا پہلا معجزہ، ہم آپ کو کسی پرانی بوسیدہ قبر پر لے چلتے ہیں، آپ پھونک کے ذریعے، دعا کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے وہ بوسیدہ مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ بوسیدہ قبر پر لے چلتے ہیں، وہ پرانا مرا ہوا مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ دوسرا معجزہ یہ کہ آپ ابھی اور اسی وقت دعا کریں، ہم بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہمارے پاس، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے رنگ برنگے کھانے اتارے۔ اگر آپ یہ 2 معجزے دکھاتے ہیں، ہمیں پکا یقین ہو جائے گا کہ واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان مچھیروں کو کہا پھر ایک میدان میں چلے آؤ، چلتے ہیں میدان کی طرف، میدان میں جا کر آپ لوگوں کو معجزے دکھاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے دل کی دنیا بدل جائے، آپ میرے دین پر آ جائیں۔ وہ تمام مچھیرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم ایک میدان میں چلے گئی، خالی میدان میں چلی گئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ لوگوں کو منوانے کے لیے، اپنے معجزے دکھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی او رات کو دن میں بدلنے والے رب، عیسیٰ کو پیدا کرنے والے رب، عیسیٰ کو نبی بنانے والے رب۔ یہ کافر لوگ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں خود کو منوانے سے پہلے، اپنے رب کو منوانے سے پہلے ہمیں 2-4 معجزے دکھائیں۔ اللہ یہ روٹی مانگ رہے ہیں، انہیں بھوک لگی ہے، رنگ برنگے کھانے مانگ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو اللہ آسمان سے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کرے، آسمان سے ایک دسترخوان اتارے جس میں رنگ برنگے کھانے ہوں۔ فوراً حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے میں انہیں وہ سب کچھ دکھاؤں گا جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں، خود کو منوانے کے لیے ہم سب کچھ دکھانا چاہتے ہیں جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ایک بات انہیں کہہ دو، معجزات دیکھنے کے بعد بھی اگر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا تو ہم انہیں عبرت کا نشانہ ضرور بنائیں گے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر انہوں نے آپ کو، آپ کے رب کو نہ مانا
تو ہم انہیں عبرت کا نشانہ بنائیں گے، انہیں عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم، یہ پیغام بھی اپنی قوم کو سنا دیا۔ انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، آپ کو ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بس آپ جلدی سے یہ معجزات دکھائیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اپنی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ فوراً آسمان سے ایک دسترخوان زمین پر اتارا۔ دنیا دیکھنے والی، زمانہ دیکھنے والا، عیسیٰ کی قوم دیکھنے والی، مچھیرے دیکھنے والے، کافر دیکھ کر حیرت میں پڑنے والے، آسمان سے ایک دسترخوان نیچے اتر رہا ہے، نیچے زمین پر بچھ گیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا اس کے اوپر رنگ برنگے کھانے تھے، اور وہ کھانے جو ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند تھے، حیرت میں پڑ گئے۔ ان کھانوں میں ایک تلی ہوئی مچھلی بھی تھی۔ لوگوں نے کہا عیسیٰ ہم ایسے آپ کو نہیں مانیں۔ کافروں نے کہا آپ کو ایسے نہیں مانیں گے، یہ تو جادوگر بھی کر سکتا ہے، جادو کے ذریعے آسمان سے کھانے اتار سکتا ہے، لیکن یہ جو تلی ہوئی مچھلی ہے نا، اسے زندہ کر کے دکھائیں، پھر ہم کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری، اللہ نے عیسیٰ کی پھونک پر برکت ڈالی، پھونک کو اثر کا شرف عطا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پھونک ماری وہ مچھلی زندہ ہوئی، ایک دم وہ مچھلی باہر نکلی، سیدھا اس نے ایک شخص کی طرف رخ کیا، ایک آدمی کی طرف رخ کیا، جاتے ہی اس کے پیروں کو کاٹ لیا۔ اس مچھلی نے ایک شخص کے پیروں کو کاٹ لیا، مچھلی کے کاٹتے ہی وہ شخص زمین پر گرا، تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی سے پوچھا کہ تو نے میرے بندے کو کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے اسے اس لیے کاٹا، اسے اس لیے مارا ہے کہ یہ ابھی ذہن میں سوچ رہا تھا، ذہن میں گندی سی سوچ ایجاد کر رہا تھا کہ عیسیٰ جو بغیر باپ کے ہے، بغیر باپ کے آ گیا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ شخص زمین پر نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا تو مر جا، وہ وہی مر گئی۔ اب مچھیروں نے پیٹ بھر کر یہ کھانا کھایا، مچھیروں کو اتنا پسند آیا، وہ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ وہ بار بار مانگتے رہے۔ 40 دن مسلسل یہ کھانا آسمان سے زمین پر اترتا رہا، 40 دن مسلسل عیسیٰ کی قوم پیٹ بھر کے رج رج کے کھاتی رہی۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا دوسرا معجزہ تو رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو کسی بوسیدہ قبر پر لے چلتے ہیں، آپ وہاں جا کر کوئی بوسیدہ سا مردہ زندہ کریں، ہم کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے لے چلو۔ ان مچھیروں نے عیسیٰ علیہ السلام کو لیا، بہت بڑے پرانے قبرستان میں پہنچے۔ وہاں ایک قبر تھی جو بہت ہی زیادہ عرصہ دراز کی تھی، بہت ہی زیادہ بوسیدہ تھی۔ اس قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں نے کہا، کافروں نے کہا کہ اگر اس قبر کے اندر پڑا ہوا مردہ زندہ ہو کر باہر نکل آئے تو ہم کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے، قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے قبر کے اندر سونے والے، ابھی اور اسی وقت اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت ہو کر باہر نکل، قبر سے باہر نکل۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے مٹی جھاڑتی ہوئی ایک عورت باہر نکلی، مٹی جھاڑتی ہوئی ایک عورت باہر نکلی۔ لوگوں نے دیکھا، عبرت حاصل کی، قبر سے نکلنے والی اس عورت کے کانوں میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے، منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، کانوں سے اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتا تیرے کانوں سے اور منہ سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ یہ سن کر اس عورت نے کہا حضرت ان کانوں سے نبیوں کی، رسولوں کی باتیں سن کر بھی عمل نہیں کیا کرتی تھی، ان کے حکم سن کر بھی ان کے احکامات کی پیروی نہیں کیا کرتی تھی، اور اس زبان سے اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے محبوب لوگوں کو، نبیوں کو گالیاں دیا کرتی تھی، کلمہ پڑھنے سے انکار کیا کرتی تھی۔
میرے دور کا جو بھی نبی میرے پاس آتا اللہ کا حکم لے کر، وہ ان کانوں سے سناتا تھا، میں سنتی نہیں تھی، کان بند کر دیتی تھی اور زبان سے انکار کرتی رہتی تھی، زبان سے نبی کو جھوٹا کہتی تھی، اسی زبان سے اللہ کے نیک لوگوں کو جھوٹا کہتی تھی، خدا کو نہیں مانتی تھی۔ بس اسی گناہ کی وجہ سے 500 سال ہو گئے ہیں مجھے مرے ہوئے، 500 سال کا عرصہ گزر گیا ہے مجھے مرے ہوئے، 500 سال سے میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، اور قیامت تک یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہی رہے گی۔ اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی، اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی کچھ لوگ تھے جو آپ کی غلامی میں آ گئے، جنہوں نے آپ کے دین کو سچے دل سے قبول کر لیا، اور کچھ بدبخت لوگ تھے جنہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ اب جنہوں نے انکار کیا، اللہ نے کسی کو سور بنا دیا، اللہ نے کسی کو ریچھ بنا دیا، اللہ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے تو پہلے ہی فرمایا تھا جو نہیں مانے گا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم انہیں عبرت کا نشانہ بنائیں گے۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے میرے بھائیو، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔